اور صحابہ حضور کا پیشاب مبارک اور خون پی کر شفا حاصل کرتے تھے. صحابہ حضور کا پیشاب مبارک اور خون پی کر شفا حاصل کرتے تھے. یہ میرا ہر اس بندے نو پیغام ہے جڑا صحابہ دے خلاف بک بک کردا. تانوں اپنے علم دے ماڑے ایہو جیاں تحقیقاں سی تہاڈیاں مروڑ کے تے اسفل السافلین وچ چھڈ دیاں گے. تہاڈا علم کتنا ہے جنہاں تے رب راضی رسول راضی. اللہ نے ازل وچ ویکھیا, رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے ازل وچ ہر دل نو ویکھیا تے میرے صحابہ دے دل تو ود کے انہیں کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا. پلیتو اور سیاہ دل والے ہو تسی صحابہ نو پہ گئے ہو اور دھر دھر کتے ہو اور مالکہ نو پہ گئے ہو. آلا یہ کوئی کل صحابہ دے مشاجرات ہوئے, کل کوئی صحابہ دے آپس دے معاملات ہوئے, یہ صدیاں گزر گئیاں, سارے بزرگ فیصلے کر گئے. اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا حق بدست حیدر کرار, لیکن امیر معاویہ بھی ہمارے سردار اور ان پر تانو تشنیع کار فجار. تو صحابہ دے بارے بھونکنا تینوں پتہ ہے جاندا ہے بھئی جڑا امیر معاویہ دے بارے گل کرے حاویہ دوزخ دا کتا ہے. اور ساڑھے بزرگاں نے لکھیا, حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے لکھیا, آپ نے فرمایا ویسے کرنی تابعین میں سے سب سے افضل ہے. آپ نے فرمایا کہ ویسے کرنی خیر التابعین ہونے کے باوجود واشی بن حرب کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکے. یہ علماء بیان کریں, واشی بن حرب وہ صحابی ہیں جنہوں نے امیر حمزہ کو شہید کیا. قاتل کبھی بھی نہیں کہنا, قاتل کیوں کہنا ہے آپ تو شہید. امیر حمزہ کو انہوں نے شہید کیا, رسول اللہ نے معاف کر دیا, اور کون ہوتا ہے؟ بات ختم ہے. امیر حمزہ کو انہوں نے شہید کیا, فتح مکہ والے دن وہ دوڑ گئے تو کسی نے کہا کہ چھپتے چھپاتے, انہوں نے کہا حضور کے پاس چلا گیا, حضور نے معاف کر دینا. چھپ چھپا کے پھر حضور کے سامنے آ گئے, فرمایا آپ نے میرے چچا کو شہید کیا؟ کہا جی میں نے. فرمایا تو نے میرے چچا کا جگر کلیجہ نکالا؟ کہا جی میں نے نکالا. فرمایا معافی ہو گئی, آج کے بعد میرے سامنے نہیں آنا. یہ وہ صحابی ہیں حضرت واشی بن حرب جنہوں نے صرف ایک بار چہرہ مصطفیٰ دیکھا ہے, اور حضرت ویسے کرنی خیر التابعین ہونے کے باوجود امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں واشی بن حرب کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکے. گل سمجھ آئیے گل, صحابہ دے بارے کو بھونکے کتا. اور عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز؟ عمر بن عبدالعزیز اہل سنت کے نزدیک پانچویں خلیفہ راشد ہے. یہ ہماری عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے, پانچویں خلیفہ راشد ہیں. ان کے دور میں حضرت عمر کا دور واپس آ گیا, لیکن اس کے باوجود عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز؟ تو آپ نے فرمایا حضرت امیر معاویہ نے جو حضور کے ساتھ جہاد کیا, جس گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے اس گھوڑے کے ناک کے اندر جو مٹی داخل ہوئی نا, عمر بن عبدالعزیز تو اس کے مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. جڑا کربلا وچ جان واسطے ٹنگا کمی جا رہی ہوں, خالی کربلا روانہ ہوئے لوگوں. ہاں وہ کربلا والا نہیں ہے, او کمینہ ہے وہ صرف. ہاں اعلیٰ حضرت فرمایا, ہاں اے میں تھلی جلد کدھر گئی ہو 11ویں جلد, اے اعلیٰ حضرت فرمایا ادھے وچ آپ نے فرمایا کہ آل بیت کا ذکر لوگوں کو رلانے کے لیے اور غم تازہ کرنے کے لیے, اور فرمایا انہاں دی مظلومیت ذکر کرنا کہ کچھ نہیں کر سکتے سن. اعلیٰ حضرت فرمایا حرام ہے. یہ جو ملک پاکستان ہے ہمارا, یہ لائیو جا رہا ہے پروگرام, اس ملک میں مختلف مکاتب فکر کے مسلمان بستے ہیں. ایک اس ملک میں ایک فقہ بستی ہے حنفی سکول آف تھاٹ کے, وہ خود کو اہل سنت بھی کہتے ہیں, حنفی بھی کہتے ہیں, بریلوی بھی کہتے ہیں, رضوی بھی کہتے ہیں. وہ رضوی امام علی رضا سے نہیں, کوئی احمد رضا سے ہیں یار. میں آپ کو پہچان کر رہا ہوں, ایک طبقہ رہتا ہے. اچھا جب وہ اذان پڑھتا ہے, میں آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہوں, لیکن میں ملا ملوانے والا سنی نہیں, میں تاجدار کائنات کو فالو کرنے والا سنی ہوں. وہ جب اذان پڑھتے ہیں تو اذان سے پہلے پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ کسی بندے نے, کسی شیعہ بھائی نے جا کے ان کو روکا ہو کہ ہم نے نہیں پڑھنے دینی؟ بولو یار. نہیں روکتا, اپنی فقہ میں وہ آزاد ہے نا, بولیں یار. اس ملک میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو جب نماز پڑھتا ہے تو ہاتھ باندھتا ہے, وہ اپنی فقہ میں آزاد. ایک طبقہ ایسا ہے جو ہاتھ کھلے چھوڑتا ہے, یعنی مالکی سکول آف تھاٹ کے لوگ, امام مالک کے مقلد ہیں. ایک طبقہ ایسا ہے وہ رفع دین کرتا ہے, یعنی شوافے اور حنابلہ. ایک طبقہ ایسا ہے وہ کہتا ہے آمین, یعنی بلند آواز میں سے کہتے ہیں آمین بالجہر, اونچی آواز میں آمین کہتے ہیں. اسے کوئی روکتا ہے؟ بولو یار. اس کا مطلب ہے ہر ایک بندہ اپنی فقہ میں, اپنے سکول آف تھاٹ میں وہ آزاد ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں. یہ اب ربیع الاول کی آمد ہے, گلیاں بازار سجائے جائیں گے. ایک طبقہ ایسا ہے محافل میلاد النبی کا اہتمام کرے گا, میلاد النبی کے جلوس نکالے گا. مجھے کوئی ایک شیعہ بھائی بتا دے کہ کسی شیعہ بھائی نے ڈی سی او کے آفس میں جا کے یا لوکل تھانہ کے ایس ایچ او کو جا کے کوئی اپلیکیشن دی ہو, کوئی درخواست دی ہو, میری گلی سے, میرے گھر کے سامنے سے میلاد النبی کا جلوس گزرنے والا ہے, میں نے نہیں گزرنے دینا. بولو یار.
دیتا शिया, बोलो ना। इसका मतलब है वो मिलादुन नबी के जुलूस निकालेंगे, वो आजाद है। एक तबका ऐसा है वो कहता है मिलादुन नबी की बात ना करो, ये बिदअत है। वो कहते हैं सीरतुन नबी की बात करो। वो हजूर, ये बच्चों से मेरा खिताब नहीं, वो हजूर की सीरत के अनवान से महाफिल का इनेकाद करते हैं। और अल्लाह का कुरान खोल के बताऊं, कुरान किसका कलाम है? बोले यार अल्लाह का। पढ़े अल्लाह क्या कहता है, सूरह बकरा की आयत नंबर 256 पढ़े। अल्लाह फरमाता है ला इकराह फिद्दीन। अल्लाह कहता है दीन में जबर नहीं, दीन में तुम जबरदस्ती डंडे के जोर पे अपनी फिक्र, अपना अकीदा, अपना मसलक, अपना विजन, अपने नजरियात जबरदस्ती दूसरे पे मुसल्लत नहीं कर सकते। यारो कुरान दे रहा हूं, अल्लाह कहता है कुरान में लकुम दीनुकुम वलिया दीन। सोनिया कह दे इनको तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। इसका मतलब यह हुआ, जो किसी को, मैं बड़ी खास बात समझा रहा हूं, जो किसी को उसकी फिक्र से रोके, उसके मजहब से रोके, इसका मतलब सबसे बड़ा मुनकर खुदा है। कोई कहे भाई नहीं नबी की बात करो, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, हजूर की सीरत की बात करो, हजूर के उसवा की बात करो, हजूर की सुन्नत की बात करो। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, हजूर के उसवा की बात करो। ओए आओ हजूर की सुन्नत बताओ, आओ हजूर की सीरत बताऊं, आओ हजूर का उसवा बताऊं। बुखारी मुस्लिम अहले सुन्नत की सियासता की चोटी की किताबें हैं ये। जो खुद को सुन्नी कहे, बुखारी मुस्लिम को न माने सुन्नी नहीं। ये इमाम बुखारी और मुस्लिम को अहले सुन्नत में शेखैन कहते हैं। सबसे चोटी की किताबें हैं ये, और दोनों में रवायत मौजूद है। मेरे और आपके प्यारे आका जिनका कलमा पढ़ते हो, जाने कायनात, रूहे कायनात, मकसूदे कायनात, वजह तखलीके कायनात, बादत खुदा, बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम। आपने अल्लाह वाली जुबान से ईसाइयों को फरमाया, और शियों को नहीं, सुन्नियों को नहीं, देवबंदियों को नहीं, ईसाइयों को। मेरे आका ने फरमाया ये मेरी मस्जिद है, मस्जिद नबवी। जामिया मस्जिद बरेलवी नहीं, जामिया मस्जिद गौसिया नहीं, जामिया मस्जिद उमर बिन खत्ताब नहीं, जामिया मस्जिद खालिद बिन वलीद नहीं। मेरे आका ने फरमाया ये मेरी मस्जिद नबवी है। ईसाइयों मेरी मस्जिद में तुम अपने मजहब, अपने दीन के मुताबिक इबादत कर सकते हो। ओए होए होए होए, मैं थोड़ी सी एक लाइन की, मैं एक लाइन की बात शरह करूं, एक लाइन की। ईसाई जो थे ना, वो तब भी और आज भी वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते। ओए होए, शिरक है ना। बोलो यार, हम मानते हैं बेटा? नहीं ना मानते। नबी मानते हैं, रसूल मानते हैं, अल्लाह का बंदा मानते हैं। वो क्या मानते हैं? तो ये हजूर को नहीं पता। ओए होए होए होए, वो इससे बड़ी भी कोई बदअकीदगी होगी? बच्चों से मेरा खिताब नहीं यार, वो इससे बड़ी भी कोई बदअकीदगी है? इससे बड़ा कोई शिरक है? वो सुन्नी हो, शिया हो, देवबंद हो, हदीस हो, अल्लाह को तो एक ही मानता है ना। ओए होए, वो तरीकाकार में फर्क है, शिरक कहीं भी नहीं, कुफर कहीं भी नहीं। ओ भैया ये तो शिरक भी है। इसका मतलब है जो खुद को अहले सुन्नत कहे, जो ताजदार कायनात की सीरत की बात करे, हजूर के उसवा की बात करे, और हजूर की उम्मत को लख्त लख्त करे, हजूर की उम्मत के दूसरे मसलक का कोई बंदा उसकी मस्जिद में आ जाए, उसके मदरसा में आ जाए, उसको इबादत करने से रोके, इबादत करने ना दे, मुसलमानों का जनाजा पढ़ने ना दे, जनाजे पढ़ने से निकाह टूट जाएगा, फितना क्रिएट करे, फतवे दे, मौलवी जी पता चला जो हजूर की उम्मत को हजूर के उसवा से रोकता है, हजूर की सुन्नत से रोकता है, हजूर की सीरत से रोकता है, खबरदार वो खुद को प्यारे मुस्तफा का उम्मती भी ना कहे, फारवर भी ना कहे। वो हजूर की सुन्नत दे रहा हूं। अब ये लोग मीटिंग करके ना, मीटिंग करके कहते हैं अली और वलीउल्लाह वाली अज़ान नहीं पढ़ने देंगे, अज़ादारी हुसैन के जुलूस नहीं निकलने देंगे। मुफ्ती जी वो तू रोकेगा,
تو روکے گا علی ولی اللہ کی اذان؟ تو روکے گا عزاداری حسین کے جلوس؟ اور تو کیا، تیری اوقات کیا، تیری حیثیت کیا، تیری بساط کیا، تیرا وجود کیا، تیری ذات کیا؟ کیا پتی کا شوربہ اور تیرے باپ امیہ سے لے کے ضیاء تک بڑے بڑے امر آئے، بڑے بڑے جامر آئے، علی اور ولی اللہ کی اذان کو روکنے والے، عزاداری حسین کے جلوس کو روکنے والے، وہ روکنے والے مر گئے، مٹ گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ہواؤں میں اڑ گئے۔ لبیک یا حسین کی صدائے کل بھی آتی تھی، لبیک یا حسین کی صدائے آج بھی آتی ہے، لبیک یا حسین کی صدائے قیامت تک آتی رہے گی۔ یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا۔ یہ ملک پاکستان مفتی تیرے پیو نے نہیں بنایا۔ یہ ملک پاکستان ایک شیعہ کا بھی اتنا ہے جتنا ایک اہل سنت کا، ایک اہل سنت کا بھی اتنا ہے جتنا دیوبند کا، ایک دیوبند کا بھی اتنا ہے جتنا اہل حدیث کا۔ جن کو اتنی تکلیف ہے نا شیعہ سے، وہ ایک کام ضرور کرے اگر غیرت ہے تو کم از کم پاکستان چھوڑ دے۔ کیونکہ جب پاکستان بنانا تھا نا، جب پاکستان، بولو یار، جب پاکستان بنانا تھا تو اس وقت جو پاکستان بنانے کا قائد اور لیڈر تھا وہ ایک شیعہ تھا۔ لیڈر ایک شیعہ تھا۔ اس شیعہ کے مفتی حیا کر، اور شیعہ اتنے چبھتے ہیں تو یہ شیعہ کی تصویر والے جو فنڈ ہے نا، وہ جو سعودیہ سے آتے ہیں، جو ریال آتے ہیں جن کو تبدیل کرواتا ہے، ڈالر آتے ہیں جن کو کنورٹ کرواتا ہے، انڈین کرنسی آتی ہے جسے کنورٹ کرتا ہے۔ تجھے شیعہ سے اتنی تکلیف ہے، تیری جیب میں شیعہ، تیرے گھر میں شیعہ، تمہارے پرسوں میں شیعہ، تمہارے ایک ایک جگہ پہ، تیرے بے فارم پہ شیعہ، تیرے پاسپورٹ پہ شیعہ، تیری آئی ڈی کارڈ پہ شیعہ۔ تو شیعہ سے بھاگ کے تو دکھا، تو جدھر جائے گا تجھے شیعہ ہی نظر آئے گا۔ اس کا مطلب ہے جب پاکستان بنانا تھا لیڈر شیعہ تھا نا، بولو یار، ایک شیعہ لیڈر کے انڈر زیر قیادت، اس کی سنگت میں، مائیت میں، رفاقت میں، قربت میں اہل سنت بھی آئے، دیوبند بھی آئے، اہل حدیث بھی آئے، اتحاد ہوا، اتفاق ہوا، انفرادیت سے نکلے، اجتماعیت میں آ کے ضم ہوئے۔ آؤ میری طرف، جب سارے ایک لیڈر کے انڈر جمع ہوئے، اللہ نے 14 کی برکت سے، 14 کے فیض سے، 14 کے کرم سے، 14 کی نظر سے 14 اگست کو پاکستان عطا کر دی۔ نہیں سمجھے یار؟ وہ یارو، یہ تاریخ اتفاقیہ نہیں، وہ 15-16 بھی ہو سکتی تھی، یہ 14 کیوں؟ 14 پتہ کیوں؟ اللہ جانتا تھا یہ جو 14 کی نسبت سے 14 کے ماننے والوں کو ملک دیا نا، اس میں 14 کے منکر بھی بڑے ہوں گے، 14 کے منکر بھی بڑے ہوں گے۔ اللہ نے کہا 14 کا عدد ایسا پکا کروں گا، جب تک زمانہ رہے گا پاکستان رہے گا۔ وہ 14 کے ماننے والے تو خوشیاں منائیں گے، جو 14 کے منکر ہوں گے نا، وہ بھی 14 اگست کہہ کے، 14 کہہ کے، چھٹی منا کے، نئے کپڑے بنا کے، بچوں کو خرچ کر کے، وہ 14 کہہ کے 14 کو جشن تو منائیں گے نا۔ یہ ہے 14 کا راز۔ اگلی بات سن، اس کا مطلب یہ ہوا، چودہ کے دشمن پہ بھی لعنت، 14 کے منکر پہ بھی لعنت۔ فرق ہے نا دشمن اور منکر کا، کچھ منکر بھی ہیں۔ یا علی، جو اس طرح کے لوگ ہیں نا، جو شیعہ سنی فسادات کروانا چاہتے ہیں، جو اسلام کے 2 عظیم بازو ہیں، شیعہ اور سنی، جو ان کو لڑوا کے پاکستان کو فرقہ واریت کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، جو ایسے فتنہ پرور عناصر ہے نا،
یہ قرآن کے بھی دشمن ہے، یہ رسول کے بھی دشمن ہے، یہ اہل بیت کے بھی دشمن ہے، یہ صحابہ کے بھی دشمن ہے، یہ پاکستان کے بھی دشمن ہے۔ اور قرآن کے دشمن ہو، رسول کے دشمن ہو، اہل بیت کے دشمن ہو، صحابہ کے دشمن ہو، پاکستان کے دشمن ہو، ہم تم کو تمہارے ناپاک، تمہارے غلیظ ارادوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ شیعہ اور سنی کل بھی ایک تھے، شیعہ اور سنی آج بھی ایک ہیں۔ کوئی فقہ، کوئی مسلک دوسرے مسلک کے جو مقدسات ہیں ان کی گستاخی کی اجازت نہیں دیتا۔ ہر مسلک دوسرے مسلک کے مقدسات کا احترام سکھاتا ہے، ادب سکھاتا ہے۔ وہ یہ جو بڑے پاکستان کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، ذرا ان کے شجرے تو کھولو۔ وہ انہاں دے وڈے وڈیرے چاہتے ہی نہیں سن کہ پاکستان بن جائے۔ ہوئے 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 مفتی جی، جس اذان میں نیند کا ذکر آئے، جو نہ اللہ کا آرڈر ہو نہ اس کے رسول کا آرڈر ہو، اللہ کے رسول کا آرڈر نہ ہو، خلیفہ ثانی کا آرڈر ہو، نہ اللہ کا آرڈر، بلکہ میں روایت پڑھ دیتا ہوں، بعد میں مولوی فتنہ نہ ڈالے، میں روایت پڑھ دیتا ہوں۔ یہ امام مالک کی الموطا ہے، اہل سنت کے چوٹی کے امام مانے جاتے ہیں۔ امام مالک یار اتنے بڑے عاشق رسول جو مدینہ المنورہ میں گھومتے تھے بغیر جوتا